بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج آپ نماز میں دو سجدوں کی حکمت سے متعلق گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر ہم نماز میں غور کریں تو ہماری نماز کی ہر رکعت میں قیام ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، ہر رکعت میں رکوع ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، اور سجدوں پر غور کریں تو ہر رکعت کے اندر دو سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ قیام بھی ایک ہے، رکوع بھی ایک ہے، لیکن سجدے دو کیوں ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر سر بسجود ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ اکڑ کر کھڑا رہا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہ آیا اور اس کی اس نافرمانی پر لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ اب فرشتے سجدے میں ہیں، کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ابلیس کھڑا ہے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علل اعلان اس نے نافرمانی کی ہے۔ تو تمام فرشتے دوبارہ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب فرشتے نے جو پہلا سجدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تھا، اور جو دوسرا سجدہ کیا تھا یہ سجدہ شکرانے کے طور پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نے تیری فرما برداری کی ہے، اس پر شکرانے کے طور پر وہ دوبارہ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کا یہ عمل محبوب لگا اور اللہ تعالیٰ نے پہلا سجدہ بھی اور دوسرا سجدہ بھی، دونوں سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر رکعت کے اندر دو سجدوں کو لازم فرما دیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فرشتوں کی عبادت کا ثواب بھی عطا کیا جا سکے۔ تو یہ وجہ ہے دو سجدوں کی ہر رکعت کے اندر ہونے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتے سجدے میں گئے تھے تو ایک اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر انہوں نے دوسرا سجدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کر کے ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس طرح کی اچھی اچھی باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جس طرح آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے اس طرح کی علمی باتیں اور اچھی باتیں، دینی باتیں دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔